میں نے سچائی کی خاطر کیا کچھ نہیں کھو دیا. آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں میرے بھائی؟ آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ میری گردن اڑا دیں، اڑا دو، لیکن کیا آپ سچائی کو مٹا پائیں گے؟ کیا آپ سچائی کی گردن اڑا پائیں گے؟ نہیں نا میرے بھائی. ہم بات اور ابیلیٹی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 پر جو سمرتھن کرتے ہیں. ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سمیت یہ ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی گتیویدیوں کو بڑھانا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرک کرنا ہے. جے ہند دوستوں سچ والا جی کا چینل آج کل بند کیوں ہے؟ سچ والا آج کل کہاں ہے اور کس حالات میں ہے؟ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں. ساتھ ہی سچ والا جی کا چینل بند ہونے سے ایک خاص گٹ میں خوشی کا عالم بھی ہے، کیونکہ سچ والا جی نے اسلام کی ساری گندگی دنیا کے سامنے رکھ دی ہے. اسی کے چلتے سچ والا جی کو سر عام لگاتار دھمکیاں ملتی رہتی ہیں. کئی لوگ سچ والا جی کی ڈاکسنگ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. سچ والا جی کو دیش ودیشوں سے دھمکیاں مل رہی ہیں. آئیے اس کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں. محمد اسحاق صاحب آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کیجئے بھائی. گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. Just tell me your fucking address. اچھا کیا کریں گے ایڈریس جان کے آپ؟ کیوں اپنے اللہ کو بولو نا بھائی، وہ بجلی ڈال دے سچ والا کے اوپر. We are کیوں اللہ enough. جو ہے اپاہج ہو گیا؟ اللہ اپاہج ہو گیا، وہ نہیں ڈال سکتا. Astaghfirullah. We are enough to all ex-Muslims. اس آدمی کی آواز سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی بدیسی ہی ہے. جو کام اللہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کے ماننے والے کریں گے. بالکل. اچھا، اس کا مطلب اللہ اپاہج ہے. اللہ اپاہج ہے تو آپ اس کی بیساکھی بن کر جو ہے اللہ کی مدد کر رہے ہیں. اللہ بیچارہ اللہ کچھ نہیں کر doesn't سکتا. need. اللہ تو ناراض نہیں ہے نا سچ والا سے. سچ والا کو اللہ جو ہے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. تو اس کے خون کی روانی جو ہے وہ لے کے چلتا ہے. اس کی سانسیں بھی جو ہے اللہ دے رہا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ جو ہے ناراض نہیں ہے سچ والا سے. کس نے کہا کہ اللہ ناراض ہے؟ Our prophet یہ said مومن those who ناراض ہیں. insult him, kill them. اچھا، ایسا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے بتاؤ. من سب نبیا فاقتلہ. اچھا بھائی، قرآن میں کہاں لکھا ہے بھائی؟ اللہ نے کہاں کہا ایسا؟ وہ جو بھی ہے اللہ اور سچ والا کے بیچ کا معاملہ ہے نا. بیچ میں تم لوگ کیوں آتے ہیں ہڈلی بن کر؟ یہ کباب لوگوں کو اور اللہ گمراہ اور سچ کرتے والا ہیں. کا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے پھر اللہ کرے گا جو بھی کرنا ہے. ارے بھائی، اللہ آپ قادر کچھ مطلق ہے. ہو، آپ کی ضرورت ہے اسلام کو، کچھ ڈھنگ کی بات کرو. ایک تو آپ نے گلا کاٹنے کی بات کر دیے، پھر آپ نے نبی کے شان کی گستاخی کی بات کر لی. کوئی ڈھنگ کی بات کرو نا، کچھ کام کی بات کرو جس سے ہمارے دل بدل پلٹ جائے، جس سے ہم کو ہوش آ جائے، ہم راہ راست پہ آ جائے. ایسی کوئی بات کرو. آپ لوگ ناستک ہیں. Do you believe in any God other than Allah? اب پتہ نہیں کیا ہے، کون سے گاڈ ہیں، کیسے رہتے ہیں. اچھا، گاڈ کیسا رہتا ہے بھائی؟ I know you guys are اس being کی paid شکل by کیسی ہے؟ Sanatani people. You guys are being paid by BJP. اچھا، اسلام کی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی کی 4-6 خوبیاں بیان کرو. نمبر 1 ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. چلے ذرا ٹھیک ہے. کیلکولیٹر لے لیجیے ہمارے جو ہے عبدالحمید صاحب. جس کو یہ لوگ اپنا نبی مانتے ہیں اسی کی خوبیاں گنانے میں ان کو شرم آتی ہے. مکہ کے سب سے آنےسٹ پرسن تھے وہ. کوئی اس کا ثبوت چاہیے مجھے. قرآن سے اسی لیے تو ثبوت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی ارے عنہ نے بھائی، ان سے قرآن سے ثبوت دے دو، قرآن سے ثبوت دو. اب ایک ایک ریفرنس لے کے ایسے نہیں بیٹھتے ہیں آپ لوگوں کی طرح. تو پھر کہاں بیٹھتے ہیں؟ کیا لے کے بیٹھتے ہیں؟ تلوار لے کے تقریروں میں سنا ہے ہم نے. تقریروں میں جو ہے ملاؤں سے سنا ہے، مسجدوں کے ممبر پر ملا جو مرضی کہتا ہے، کہنے دو. خود بول کے کہتا ہے خدا بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ملا. کہ نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے جھرمٹ میں رہے. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی. اس کو ہر طرح کی عورت چاہیے. اس کو مومیری بہنیں بھی چاہیے، چچیری بہنیں بھی چاہیے، اس کو خلیری لا بہنیں بھی حول چاہیے، ولا اس کو قوت الا پھپھیری بہنیں باللہ. بھی چاہیے، اس کو تائری بہنیں بھی چاہیے، اس کو وہ عورتیں بھی چاہیے یہ جو نہیں اپنے معلوم آپ کو گفٹ کر دے. اسی لیے آپ کا سر تن سے جدا کرنا ہے. ارے یہ آپ لوگ معلوم ہے ایسی کہ ایسی نہیں لکھا گندی ہوا آپ باتیں کو؟ کرتے ہیں، گندی ارے گندی گندی باتیں کرتے باتیں ہیں. لکھی ہوئی ہے نقلی. بھائی. ارے دکھا بھائی، دیجیے. میں کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اگر تو آپ قرآن کی کہہ رہے بات ہیں تو کر رہا ہوں. دکھا آپ دیجیے. کو پڑھنا آتا ہے؟ جھوٹ بول رہے قرآن ہیں. پڑھنے آتا ہے؟ قرآن بالکل پڑھنے آتا ہے؟ اچھا بالکل نکالو دکھائیے. بھائی ابھی ذرا جو ہے وہ جو ہے 33 کی 50 نکالو. ایسا آج تک نہیں پڑھا. میں نے بھی قرآن پڑھا. ٹھیک ہے، ہم دکھائیں گے نا. ذرا نکالیے 33 کی 50 نکالیے بھائی ہمارے عبدالحمید صاحب. دیکھیے، یہ ہے قرآن کی آیت نمبر، قرآن کی سورت 33 اور آیت نمبر 50. ذرا اس کو پڑھیے جناب، کیا لکھا ہے؟
اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال عربی کر پڑھو دی. یار، ڈائریکٹ سمجھ آ جائے گی نا. نہیں نہیں عربی میں نہیں ہے، اردو لکھا ہے نا. اچھا 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 اچھا، عربی میں نہیں پڑھ سکتے، چلو ٹھیک ہے اردو میں نہیں. پڑھ لو، چلو ٹھیک. اے نبی ہم قرآن نے اردو تمہارے میں ہے. لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں. جو لونڈیاں ہیں نا، جو وار بوٹی، جو لوٹ مار کر کے جو ہے یس جہاں پر عورتوں کو جو ہے لے کے آتے تھے، یہ بھی اللہ نے اپنے نبی کو دے دی کہ ان کے ساتھ جیسا چاہے کرو، جتنا چاہے سیکس کرو. اور تمہاری چچازاد بہنیں اور پھوپھیزاد بہنیں اور ماموزاد بہنیں اور خالازاد بہنیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ، یعنی ساری ہر طرح کی بہنیں چاہیے اس کو، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا یعنی گفٹ کر دیا، پیش کر دیا، لے لو بھائی میرا جسم، میں اپنا جسم تمہیں دیتی ہوں، اور نبی بھی اس سے استنکاح کرنا چاہے تو یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے. اے نبی، ایک نبی سیکس کا اتنا رسیہ کیوں رہتا ہے؟ کیوں اس کو ہر دم سیکس کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ بنا شادی کے جو بھی کرتا ہے اس کو ارے بھائی، جان سے مارنے کا حکم ہے اسلام میں. ارے اگر یہاں پر ایسا ہی لونڈیوں رہتا سے تو یہ شادی حکم ہوتی کیوں ہے. رہتا؟ اچھا، لونڈیوں سے شادی ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے؟ ہاں. کہاں کوئی ایک آیت بتاؤ یہ صفیہ سے تو شادی ہوئی تھی، حضرت ارے صفیہ میرے رضی بھائی، اللہ. یہاں اس آیت میں شادی کا یہاں پر تو بات یہ ہو گئی کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے وہ ساری عورتوں کو حلال کر دیا جن کا بدلہ، جن کا اجر تم نے دے دیا. اجر کیا ہوتا ہے؟ اجرت. اجر یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک عورت سے یہ کہے کہ بھئی میں تجھے تیری اجرت یا تیرا اجر دے رہا ہوں اور تو مجھے اپنے آپ کو دے دے، اسی کو مہر کہا جاتا ہے. لیکن مما اطاع اللہ علیک ان کا اجر نہیں ہے، ان سے نکاح نہیں ہوتا، اسی لیے وہ مملوکہ کہلاتی ہیں. جن سے نکاح ہو جاتا ہے وہ منکوحہ کہلاتی ہیں. آپ کو ان کا پتہ ہے منکوحہ اور مملوکہ میں کیا فرق ہے؟ اپنے کسی عالم دین سے پوچھ لو. یہ آدمی صرف سنی سنائی باتوں پر ہی وشواس کرتا ہے، اس نے خود قرآن اور حدیثوں کو پڑھا تک نہیں ہے. سمجھ آئیے بات؟ آج تک ہمارے منکوحہ اور کسی سنو سن تو لو یار پہلے. منکوحہ اور مملوکہ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ مجھ سے نہیں، اپنے کسی ہے مستند عالم دین سے پوچھ لو، تاکہ ان کی بات کا آپ کو یقین آئے گا نا. میری بات کا آپ یقین نہیں کریں گے، آپ جا کے ان سے پوچھو منکوحہ کیا ہوتا ہے اور مملوکہ کیا ہوتا ہے. اس آیت کے پہلے حصے میں منکوحہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد والے حصے میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ مملوکہ کی. اب مملوکہ ہی کی کنٹینیویشن میں وبنات عمک وبنات خالک وبنات خالاتک وبنات عماتک، یہ ساری جو آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں ہیں. یہاں پر نکاح کی بات نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے بعد پھر یہ بھی آ گیا ہے وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، یعنی یہاں پر بھی نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بھی ایجاب و قبول اور مہر کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ سمجھے؟ مہر کی بات تو اوپر کی جو ہے جملے میں ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد واو آ کر پہلے جملے کو دوسرے جملے سے الگ کر رہا ہے. یعنی وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو اللہ نے لونڈیوں کے طور پر تمہیں دے دی. ہم لونڈیوں سے تو جو ہے نکاح نہیں ہوتا، لونڈیاں مل کے یمین کہلاتی ہیں. لونڈیوں کے ساتھ سیکس تو ہوتا ہے لیکن نکاح نہیں ہوتا. نبی کے نکاح پاس ان سے کون ہوتا ہے لونڈیا تھی؟ جن کوئی کا لونڈیا نہیں تھی. ارے یار یہ صرف ماننے کی بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ قرآن کا انکار کرو گے؟ قرآن کا انکار کرو گے؟ یا قرآن صاحب کہہ رہا ہے کہ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یعنی وہ تمام لونڈیاں جن کو اللہ نے تمہیں وار بوٹی کے طور پر دے دی، عطا کر چکی ہیں. یعنی اللہ نے دی ہیں بھائی، کوئی اور نہیں. اللہ نے تمہیں یہ وار بوٹی جو ہے نا، جو ہے مال غنیمت، لوٹ مار میں جس طرح سے مال و اسباب لائے جاتے تھے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے عورتوں کو بھی یہ وہ عورتیں ہوتی تھیں جو کسی اور سماج کی عزت دار عورتیں ہوتی تھیں. یہ کسی کی یہ عورتیں کسی کی بیوی رہی ہیں، کسی کی ماں رہی ہیں، کسی کی بہن رہی ہیں، کسی کی بیٹیاں رہی ہیں. اور یہ نبی اور اس کے جو ہے اس کی فوج کے لوگ
उन लोगों पर हमले करते, वहां से इन औरतों को लूट के लाते, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उनके घोड़े बकरे गधे जो है वहां से लूट के लाते, एग्जैक्टली उसी तरह से औरतों को भी लूट के लाते, जो कि ये तो हर जंग में होता है। यही तो हमारे नबी भी करते रहे ना। जो लोग दूसरे लोग गू खाते थे तो जो है हमारे प्यारे प्यारे आका भी वही करते थे। इनका अमल जो है दूसरों से अलग कहां से था भाई? जो अमल दूसरे लोग करते थे, यही अमल हमारे प्यारे 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 आका भी करते थे। दूसरे लोग गू खाते थे, यही हमारे आका भी करते थे। सब लोग गू खाए हैं, और गू खाने की बात कुरान कर रहा है। दूसरे लोग अगर लौंडिया रखते थे तो यही लौंडिया हमारे प्यारे प्यारे आका भी रखते थे। प्यारे आका, बहुत राज दुलारे आका, आंख के तारे आका, प्यारे प्यारे अरे भाई, ये मारिया खिप्तिया कौन थी, सफिया कौन थी, जुवेरिया कौन थी? Arabs used to bury girls, but our prophet made reforms. अरे कभी नहीं दफनाए भाई अरबों ने, कहीं नहीं दफनाए, कोई आयत में नहीं लिखा, कोई आयत नहीं कुरान में। इधर शम्स कुव्विरत में आप क्या है उसमें? सूरह तकवीर में देखिए आप। थे वह इज़ल मऊऊदतु सुइलत में कोई अरब का जिक्र है? ये मनगढ़ंत कहानियां हैं जो इब्ने हिशाम ने घड़ी हैं, जो अब्बासियों के द्वारा हम तक पहुंची हैं। इन बातों का कुरान से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। आप सचवाला को मारना चाहते हैं तो ठीक है, ये आपका काम है, लेकिन सचवाला उस वक्त तक कुरान की सच्चाई दुनिया के सामने रखता रहेगा जब तक सचवाला जिंदा है। आप सचवाला को मार तो सकते हैं, लेकिन सचवाला की सोच को नहीं मार सकते। सचवाला की सोच वो है जो हमेशा चलती रहेगी। मेरे भाई देखें कि मैंने सच्चाई की खातिर क्या कुछ नहीं खो दिया। आप क्या जानते हैं मेरे बारे में मेरे भाई? आपको ये अच्छा लगता है कि आप मेरी गर्दन उड़ा दें, उड़ा दो, लेकिन क्या आप सच्चाई को मिटा पाएंगे? क्या आप सच्चाई की गर्दन उड़ा पाएंगे? नहीं ना मेरे भाई। दोस्तों, सचवाला जी की डॉक्सिंग की जा रही है, इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों के लिए चैनल बंद कर रखा है। वह डरने वाले लोगों में से नहीं है, बहुत जल्द ही वो हम सब के बीच होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।